لاہور میں اس لیے لاہور سے نکلا کہ لاہور ہر چوتھی گلی میں مجھے یاد ہے کہ میں ایک اسسٹنٹ ہوتا تھا ایک حلیم والی ریڈی پہ. اچھا. وہ مجھے روٹی دیتا, روٹی اور میرے جیسے ہی تھا, مجھ سے تھوڑا سا بڑا تھا اور اس کا بھی سیم کوئی سٹوری میرے جیسی تھی, تو ہم رہتے بھی اکٹھے تھے. تو مجھے ہر چوتھے پانچویں دن کوئی نہ کوئی کام کرتے کوئی پنڈ کا بندہ دیکھ لیتا تھا. تو میں نے کہا یہ بڑی مصیبت ہے کہ یعنی کیا کروں. ہاں, علی بخش اجمیری داتا بخش کے مزار پہ بڑی راتیں گزاری ہیں. اچھا. وہاں روٹی مفت مل جاتی ہوتی تھی, اور بہت سارے مزار ہیں, بہت ساری وہ راتیں مجھے یاد ہیں. وہ جو مجذوب سارے ٹائپ ہوتے تھے, میں مزار کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا, وہ دعائیں جو آ کے دیتے تھے کہ فکر نہیں کرنی. بہت سارے لوگ ایسے ہیں ابھی بھی میرے زیرے میں ان کے چہرے آتے ہیں کہ وہ اپنی دنیا میں مست اور دعا دینی کہ جا تو بڑا بڑا بندہ بنے گا. ایسی عجیب و غریب کا جو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ ہوتی کیا. تو پھر بیسکلی اپنے رشتہ داروں سے بچنے کے لیے آپ نے سوچا میں اسلام آباد چلا جاؤں. اسلام آباد آ گیا. اسلام آباد میں بھی آ کے تو میرے خیال سے 150 روپیہ تھا. ایک بیگ ٹوٹا ہوا بیگ تھا وہ جو ادھر لٹکاتے ہیں, اور 2-3 جوڑے کپڑوں کے تھے. اور بس پھر یہاں آ کے میں نے میٹرک کر لی تھی, بلکہ ایف اے کر لی تھی پرائیویٹ. تو بس پھر یہاں آ کے تو شروع کیا. مجھے لکھنے کا بڑا شوق تھا, پڑھنے کا بڑا شوق تھا. تو میں نے یہاں کے کہا کیا کروں. ایک کسی اسکول میں وہ جو ہوتا ہے ٹیچنگ شیچنگ, ادھر سی وی دیتا رہا, اور دوسرا اخباروں میں دیتا رہا. جو اس وقت اخباروں کا دور تھا, ابھی پی ٹی وی ہوتا تھا, جنگ, نوائے وقت, ایک خبریں اخبار, اور بس. لیکن کوئی بیک گراؤنڈ نہیں, کچھ نہیں, ایک دم سے آپ جنگ میں لکھنا شروع کر دیا. آپ جو ہے پہلا ہی آپ کا چھکا رپورٹ کارڈ میں جیو پہ لگ گیا. تو آپ کو صحیح پیراشوٹر صحیح کہتے ہیں. کیا کہانی ہے اس کے پیچھے؟ پہلے شروع میں پرابلم ہوتی تھی. ہمارے یہاں جو صحافی ہیں نا بڑے ظالم ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک پہلے اسسٹنٹ رپورٹر ہو, پھر اسسٹنٹ ڈپٹی وائس رپورٹر ہو, پھر ڈپٹی رپورٹر ہو, پھر اس کے بعد دھکے کھائے, پھر ہم یہ وہ ہے نا جو خود دھکے کھا کے آتے ہیں نا. تو پھر وہ اس کے بعد تو شروع میں تو مجھے انہوں نے کہا کہ فوج کا بندہ ہے. اچھا. ہاں, یہ پتہ نہیں آئی ایس آئی کا بندہ ہے. غلط کا نہیں مجھے, لیکن اگر کاش میں ہوں, اچھا, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اپنی فوج کا بندہ ہونے میں, اپنی ایجنسی کا بندہ ہونے میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. کون ہے جو ہماری فوج کا بندہ نہیں ہے؟ سارے ہم فوجی ہیں. ٹھیک ہے, پھر بتائیں پیراشوٹر جو ہے وہ پہلے آپ کو برا لگتا تھا؟ ہاں نہیں, پہلے برا لگتا تھا. مجھے برا لگتا تھا کہ یہ کہنا کہ یہ پیراشوٹر ہے, یہ فوج کا بندہ ہے, یہ فلانا ہے, یہ فلانا. پہلے فیل ہوتا تھا کہ یار مجھے کبھی کسی نے نہیں کہا, آج تک یہ چاہے رزق ہی ہے, مجھے آج تک کسی فوج کا, حالانکہ میری فوج میں بڑی دوستیاں رہیں, مجھے پسند ہے اپنی فوج. لوگ مجھے فیسینیٹ کرتے ہیں, ان کے لوگ جو شہید ہوتے ہیں, جو لڑتے ہیں, جو ہم تو فوج کو اس کو دیکھتے ہیں نا, کوئی 1% بھی نہیں ہے جو پولیٹیکل ہم اینگلنگ کرتے ہیں, یا فوج اور سیاست کو جب دیکھتے ہیں تو وہ اوپر کے 4-5 لوگ ہوتے ہیں, لیکن نیچے تو بڑی قربانی ہے. تو مجھے اچھا لگتا تھا, یعنی یہ سارے لگتے تھے. تو شروع میں عجیب لگتا تھا کہ یعنی یہ کیوں کہتے ہیں لفافہ, اور بات بعد میں شروع کرنی, پہلے شروع کر دینی. ابھی سوچیے عمران خان کے حق میں اگر کوئی بات کر رہا ہو تو آپ سوچ سکتے ہیں عمران خان کسی کو لفافہ دے گا؟ وہ تو کس کے پاس ہو تو کہ اگر لاؤ 2 شوکت خانہ میں ڈال دیتا ہوں, چائے بسکٹ بھی نہ کھلائے. ہاں نہیں کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں. میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے کوئی 5-6 مرتبہ عمران خان کے یہاں سے چائے پینے کا بھی موقع ملا. اچھا, اور کوئی ساتھ اس کے بسکٹس وغیرہ بھی یہ وہ بھی ملے. ہاں وہ بھی ملے, اسپیشل ہے. تو وہ لیکن تو وہ یہ شروع برا لگتا ہے, اب اچھا لگتا ہے. لیکن بات صرف یہ نہیں ہے نا, بات تو یہ بھی ہے کہ وہ اس لیے بھی حیران ہوتے ہیں کہ ایک دم سے کہاں سے یہ جو ہے وہ رپورٹ کارڈ میں آ گئے. جیو جیسے چینل پہ, سب سے بڑے چینل پہ, کوئی ایسا بیک گراؤنڈ نہیں, کوئی ایسا کچھ نہیں. مجھے تو یاد ہے ایک دفعہ وہ فردوس آپا نے کہہ دیا تھا یہ تو بیکری میں کام کرتے تھے. تو وہ کیا کہانی تھی؟ ہاں آپ اندازہ کریں. اچھا ہمارے یہاں یہ بڑا ایک اور بڑا ٹرینڈ بڑا مزے کا ہے کہ بل گیٹ ڈراپ آؤٹ ہے یار یونیورسٹی سے, ایلن مسک یار وہ فٹ پاتھوں پہ سویا تھا, فلانا یار اس نے 1000 تجربے کیے نیوٹن صاحب نے اور پھر کامیاب ہوئے, اور کہتے ہیں واہ واہ. لیکن ہمارا اپنا اگر کوئی ریڈی لگاتا رہے اور اس کو یہ تانا دیتے ہیں, اس کو یہ سکسیس سٹوری نہیں بتاتے, اس کو تانا دیتے ہیں ریڈی والا ہے نا, اور یار غریب آدمی اس کو کیا پتہ ہے.
تو وہ تو خیر بات بھی غلط کر رہی تھی، کاش میں ہوتا بیکری میں کبھی بھی نہیں رہا. اچھا ان کی انفارمیشن. ہاں لیکن مجھے میری بیگم نے اگلے دن کہا تھا، اللہ اسے جنت نصیب کرے، کہ تو بیکری میں بھی رہا ہے، تو اگر رہا ہے تو تو نے کوئی کیک ہی بنا دیتا ہمارے لیے یا کچھ کر دیتا. لیکن میں نے کہا فردوس کا آپا، اللہ فردوس آپا تو میں کبھی نہیں کہوں گا کیونکہ میں اس کو سمجھتا نہیں ہوں، لیکن فردوس عاشق اوان اللہ اسے خوش رکھے. تو وہ ایک ایسا انہوں نے بھی بات کر دی. تو یہ کرتے رہتے ہیں بات بہت سارے لوگ. اور یہ سٹوری میں نے سنانا، پہلے میں سوچتا تھا کہ میں اپنی سٹوری سناؤں لوگوں کو نہیں، اور یہ جو میں آپ کو سارا سنا رہا ہوں 5% ہے جو اصل چیزیں ہیں. اور اس میں بڑے عشق بھی میں نے 1 وے کیے. 8 سال ہو گئے ساڈے 1 وے افیئر نو، ہن تے نکاح کر لے پریت تو میرے نال ویاہ کر لے. ابرار الگ میرا بڑا اچھا دوست ہے. 1 وے عشق بھی کیا. ہاں 1 وے ہی ہمارے غریبوں کے ہوتے ہیں، اور ہم آپ لوگ جو لیڈ کرا لفٹ تھوڑی کراتے ہیں، اینڈ پہ بخشش دے کے چلے جاتے ہیں. تو وہ جو تھا وہ تو یہ تو ایسے آپ کو جو ہے وہ تنقید اور یہ تانے جو ہے وہ آپ سنتے، لیکن اب آپ کو فرق نہیں پڑتا. اصل میں مجھے یہ شاید تھوڑی سے پہلے پتہ چل گیا کہ میری لائف میں جو میرے 2 میرے بچے ہیں، پہلی ایک میری بیگم تھی اور ایک آدھ اور ہوگا جو میری لائف میں میٹر کرتا ہے، باقی میٹر نہیں کرتا. وہ ایونچولی آئی تھنک وقت کے ساتھ ساتھ میں لوگوں کے لیے، میں واحد آدمی جو میں کہتا ہوں میں لوگوں کے لیے نہیں بولتا، کبھی بھی لوگوں کے لیے نہیں بولتا، کبھی بھی پی ٹی آئی کے نہیں بولتا، کبھی مسلم لیگ نون، کبھی پیپلز پارٹی. میں اپنے لیے بولتا ہوں، اللہ کے لیے بولتا ہوں اور اس ملک کے لیے بولتا ہوں.